زاران حیدر تک پہنچنے کا اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کا جنون اس کے سر پر بری طرح سوار تھا، اس لیے وہ بھرپور توجہ سے تیاری کر رہی تھی۔ بلیک شفون کا پیروں کو چھوتا ہوا گھیر دار فراک، جس کے بارڈر پر سفید موتیوں سے خوبصورت کام کیا گیا تھا، اس کے نازک سے دلکش خوبصورت سراپے کو مزید نکھار رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے شہد رنگ سلکی بالوں کو کیچر میں جکڑا اور دلکش چہرے کے نقوش کو بھی میک اپ سے مزید ابھارا تو چہرہ جگمگا اٹھا تھا۔ سوٹ کا ہم رنگ باریک دوپٹہ وجود کو کور کرنا تو دور سر پر بھی نہیں ٹک سکتا تھا، اس لیے وہ گلے میں ڈال لیا اور سر پر بلیک کلر کی بڑی سی چادر اس طرح اوڑھ لی کہ سارا وجود اس میں چھپ گیا۔ اماں کو خدا حافظ کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھائے گھر سے نکل آئی تھی اور رکشے میں بیٹھ کر سیدھی بس اسٹاپ تک پہنچی تھی۔ ڈیرہ نواب پہنچنے والی بس کا پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ آدھے گھنٹے بعد روانہ ہونے والی تھی۔ ٹکٹ لے کر وہ بس میں سوار ہو گئی۔ بس کا 2 گھنٹے کا سفر گرد و غبار اور جھٹکوں سے بھرپور تھا۔ جب وہ ڈیرہ نواب کے بس اسٹاپ پر اتری تو ایک لمحے کے لیے اس کا سارا جوش اڑن چھو ہو گیا اور دل بری طرح گھبرا اٹھا۔ چاروں طرف ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں سارا، پیچھے نہیں ہٹنا، اس نے اپنے لرزتے ہوئے دل کو تسلی دی۔ وہ ہمت ہارنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اب جب رسک لے کر یہاں تک پہنچ ہی چکی تھی تو محض ویرانے کو دیکھ کر واپس پلٹ جانا سراسر بے وقوفی اور بزدلی ہوتی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالا۔ بس اسٹاپ پر چند دکانیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک مقامی دکاندار سے اس نے کسی ہوٹل کا پوچھا تو اس نے پہلے تو سارا کو خاصے تعجب اور حیرانی سے دیکھا، پھر بتایا کہ یہ غیر آباد پسماندہ ہے، یہاں کوئی ہوٹلز، ریسٹورنٹس وغیرہ نہیں ہیں۔ ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس ہے جو صرف حکومتی افسران کے لیے کھلتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بھی ہے جو تھکے اور بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کے اندر دور دور تک کوئی آبادی کچھ نہیں ہے۔ انفارمیشن دینے کے ساتھ اس نے حیرانگی سے سوال بھی کیا کہ وہ اس غیر آباد علاقے میں جانا کیوں چاہتی ہے۔ سارا نے بہانہ کر دیا کہ وہ صحافی ہے، ایک اخبار میں کام کرتی ہے، یہاں جو ڈیم بن رہا ہے اس پر تفصیلی رپورٹ لکھنے آئی ہے۔ یہ سن کر دکاندار کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے ہمدردی سے کہا، اچھا، ڈیرہ نواب کے اندرونی علاقے کی طرف کوئی پبلک ٹرانسپورٹ یا بس یا ویگن نہیں جاتی؟ وہاں جانے کا واحد ذریعہ تانگا ہے۔ آپ کو اسی بس اسٹاپ کے کونے سے تانگے والے مل جائیں گے، آپ انہی کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ سارا نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے رخ پر چل پڑی۔ اسٹاپ کے ایک کونے پر واقع ایک تانگے والا کھڑا تھا۔ سارا نے اس سے بات کی، وہ فوراً راضی ہو گیا، مگر چونکہ ڈیرہ نواب کے اندرونی حصے کی طرف جانے والی سواری صرف وہی ایک تھی، اسی لیے تانگے والے نے اس کی مجبوری بھانپ لی اور عام دنوں سے کہیں زیادہ کرایہ مانگ لیا۔ سارا نے پہلے تو تھوڑی بحث کی، لیکن جب تانگے والا نہ مانا تو وہ اس کی مانگی ہوئی رقم پر راضی ہو گئی اور تانگے والے سے کہا کہ وہ اسے اسی مسافر خانے کی طرف لے چلے جس کا ذکر دکاندار نے کیا تھا۔ تانگے کا سفر انتہائی سست تھا۔ سڑک کے نام پر ایک کچا راستہ تھا جس پر تانگے کے پہیے چرچراتے ہوئے چل رہے تھے۔ سورج مٹھیاں بھر بھر کر آگ برسا رہا تھا اور تانگے کے چلنے سے اڑنے والی گرم ریت سارا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ تانگے والے نے پورے 1 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد بالآخر اسے منزل پر پہنچا دیا۔ وہ مسافر خانہ ایک پرانی شکستہ اور چھوٹی سی برآمدے نما عمارت تھی جس کے اندر چند لکڑی کے بوسیدہ اور ٹوٹے پھوٹے بینچ رکھے ہوئے تھے۔ اس چلچلاتی گرمی اور تپتی ہوئی دوپہر میں پورے علاقے میں صرف وہی ایک سایہ دار جگہ تھی جہاں کوئی انسان دم لے سکتا تھا۔ اس برآمدے سے باہر جہاں تک بھی نظر جاتی صرف ریتلا بنجر اور ویران علاقہ دکھائی دیتا تھا۔ کہیں کہیں سوکھی ہوئی کیکر کی جھاڑیاں بھی نظر آتی تھیں۔ اس نے تانگے سے اترتے ہوئے بیگ سنبھالا اور تانگے والے سے پوچھا، بھائی یہاں سے وہ ڈیم کتنی دور ہے جس کا کام چل رہا ہے؟ تانگے والے نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ڈیم ہے۔ پھر اس نے تانگے والے کو کرایہ دے کر فارغ کیا اور خود مسافر خانے کے اندر چلی آئی۔ قریب لگے نلکے سے ہاتھ پاؤں دھوئے اور بیگ سے پانی کی بوتل اور کھانے پینے کی چیزیں نکالی جو اس نے بس اسٹاپ سے خریدی تھیں۔ کھا پی کر کافی دیر وہ وہیں بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لیتی اور اپنے فون ویڈیوز بنا کر وقت گزارتی رہی۔ اس ویرانی سے اگرچہ اسے خوف آ رہا تھا مگر دل کو مضبوط کیے رہی۔ پھر جوں ہی دھوپ غائب ہوئی، شام کے 5 بجے، تو اس نے گیسٹ ہاؤس کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ معلومات کے مطابق زاران حیدر کو رات گزارنے کے لیے اسی گیسٹ ہاؤس میں آنا تھا۔ وہ تو اپنی دیوانگی میں بہت جلدی یہاں پہنچ گئی تھی، لیکن زاران حیدر کا شیڈیول تھا کہ وہ شام 5 بجے تک اس علاقے میں پہنچیں گے۔ سارا نے سوچا کہ اب تک وہ یقیناً ڈیم پر پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں کا معائنہ کر رہے ہوں گے۔ ڈیم کے کام سے فارغ ہو کر انہوں نے سیدھا اسی گیسٹ ہاؤس آنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ جائے اور گیسٹ ہاؤس کے آس پاس کے ماحول کا اچھی طرح جائزہ لے لے۔
تاکہ اپنے اگلے اقدام کی منصوبہ بندی کر سکے۔ گیسٹ ہاؤس کو ڈھونڈنے میں اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ اس پورے بنجر اور غیر آباد علاقے میں وہ واحد پکی اور بڑی عمارت تھی جو دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ مسافر خانے سے پیدل چلتے ہوئے اسے وہاں پہنچنے میں 20 منٹ لگے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر کوئی گارڈ موجود نہیں تھا، گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ارادہ تھا کہ جب زاران حیدر کی گاڑی کو آتا دیکھے گی تو ادھر ہی کہیں چھپ جائے گی اور پھر بعد میں موقع پا کر اندر چلی جائے گی۔ وہ اتنے نرم دل تو ہیں ہی کہ اس انجان ویران جگہ پر ایک اکیلی لڑکی کو پناہ دینے پر مجبور ہو جاتے۔ یہی وہ موقع ہوتا جب وہ ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ وہ بڑی بے صبری، اضطراب اور امید کے ساتھ سڑک کے موڑ پر نظریں جمائے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وقت تیزی سے سرک رہا تھا اور زاران حیدر کی گاڑی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شام کا دھندلکا اب رات کے گہرے سیاہ سائے میں تبدیل ہو رہا تھا اور زاران حیدر کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آنے پر اب سارا کے دل میں تفکر اور تشویش بڑھنے لگی تھی۔ وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ اوہ گاڈ، کہیں ان کا پروگرام کینسل تو نہیں ہو گیا؟ اگر وہ نہ آئے تو میں اس ویرانے میں رات کیسے گزاروں گی؟ یہ سوالات اس کے دل کو دہلانے کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی سن کر رہے تھے۔ ابھی وہ یہی سب سوچتے پریشان ہو رہی تھی کہ اچانک موسم بھی بدلنے لگا۔ ہلکی ہلکے چلنے والی ہوا تیز ہونے لگی تھی، ریت کے ذرات اڑنے لگے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں اس تیز ہوا نے ایک ہولناک کالی آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ دن بھر کی حبس اور گرمی کے بعد اب آسمان گہرے سیاہ اور ڈراؤنے بادلوں سے پوری طرح ڈھک چکا تھا۔ وہ جو اب تک عشق کے جنون میں خود کو بہت بہادر اور نڈر ثابت کر رہی تھی، موسم کی اس اچانک اور ہولناک تبدیلی کو دیکھ کر یکدم بری طرح گھبرا گئی۔ تیز آندھی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر محفوظ جگہ تلاش کرنے کے ساتھ وہ آیت الکرسی کا ورد بھی کرتی جا رہی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی عمارت اندھیرے میں کسی بھوت پریت والی بلڈنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسے میں سارا کو دیکھی گئی تمام ہارر موویز اور پڑھی گئی خوفناک سٹوریز بھی یاد آنے لگی اور ساتھ ہی خوف لمحہ بلمحہ بڑھنے لگا۔ وہ بیگ سینے سے لگائے قرآنی آیتوں کا ورد کرتی لوہے کے گیٹ کی گرل کو پکڑے بیٹھی تھی، کیونکہ آندھی اتنی شدید تھی کہ وہ اپنی جگہ پر صحیح سے ٹک بھی نہیں پا رہی تھی۔ صحرا کی باریک دھول اور مٹی اڑ اڑ کر اس کے چہرے، بالوں اور آنکھوں میں پڑ رہی تھی، جس سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید چبھن ہو رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے ایک ہاتھ سے آنکھیں مل مل کر آنسوؤں اور مٹی کے درمیان سے سامنے کا منظر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے صرف سیاہ اندھیرے اور غبار کے کچھ نہ تھا۔ وجود پر اوڑھی گئی چادر بھی اڑ گئی تھی۔ اس کا احساس تب ہوا جب گردن پر سے ریت جھٹکنے کے لیے اس نے ہاتھ مارا۔ چادر نہ پا کر دل دھک سے رہ گیا۔ البتہ گردن کے گرد لپٹا شفون کا دوپٹہ موجود تھا، جس کے اڑنے کے ڈر سے اس نے 2-3 بل دے کر لپیٹ لیا تھا۔ کچھ دیر آندھی کا یہ سلسلہ جاری رہا، پھر آہستہ آہستہ بارش کی بوندیں گرنے لگیں۔ اب تو وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگر تیز بارش شروع ہو جاتی تو وہ پناہ لینے کے لیے کوئی درخت کچھ بھی نہیں تھا۔ واپس مسافر خانے جانے میں بھی آدھا گھنٹہ لگتا، اس لیے وہ وہیں بیٹھی بارش نہ ہونے اور زاران حیدر کے آنے کی گڑ گڑا کر دعا مانگے جا رہی تھی۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے بوندیں بارش کے بڑے قطروں میں تبدیل ہوتے ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب وہاں بیٹھنا محال ہو گیا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر تیز قدموں سے مسافر خانے جانے والے راستے پر ہو لی۔ مگر بارش اتنی تیز تھی کہ وہ منٹوں میں نہا گئی تھی۔ ہینڈ بیگ مکمل طور پر گیلا ہو گیا تھا، جسے ہاتھ میں پکڑے وہ تیز تیز چلتی بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ ہمت، بہادری، عزم، ارادہ سب وہاں پڑی ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ پھر آدھا کیا 1 گھنٹہ ہو گیا اسے چلتے ہوئے، مگر مسافر خانے کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ آگے نکل آئی ہے، مسافر خانہ شاید پیچھے تھا۔ احساس ہوتے ہی وہ واپس مڑی۔ ابھی چلتے ہوئے 5 منٹ ہوئے تھے جب بجلی چمکی اور روشنی میں اس کی نظر سڑک کے دائیں طرف ملبے کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ یقیناً مسافر خانہ تھا جو اس تیز آندھی میں زمین بوس ہوا تھا۔ چند لمحے وہ ششدر کھڑی رہی، پھر بارش کی موٹی بوندیں جب پتھر کی طرح جسم پر لگیں تو وہ پھر سے ریسٹ ہاؤس والے راستے پر دوڑ پڑی۔ اب وہی ایک امید کی جگہ تھی جہاں کوئی آ سکتا تھا۔ شکر تھا کہ ریت تھی، اس لیے بارش میں بھاگنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ مگر 5 منٹ بعد ہی وہ بھاگتے ہوئے رک گئی، جب بجلی چمکنے پر سامنے نظر آتی جھاڑی کسی خوفناک عفریت کی طرح منہ کھولے نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس جھاڑی کے پاس سے گزر کر آئی تھی، مگر اب خوف رگوں پہ میں پہلے سے بھی زیادہ سرایت کر چکا تھا۔ اسے شدت سے اپنی اس غلطی کا احساس ہونے لگا تھا جو اس نے یہاں آ کر کی تھی۔
अब सिवाय रोने के कोई चारा नहीं था, इसलिए वहीं खड़े खड़े वो ऊंची आवाज़ में फिर से रोने लगी थी। वीराने में तन्हा मौसलाधार बरसती बारिश के नीचे खड़ी वो ज़ारों कतार रो रही थी। खौफ इस कदर हावी हो रहा था कि वो अधमुए हुई जा रही थी। न जाने कितना वक्त गुजरा था जब अचानक दूर से रोशनी चमकने लगी, जैसे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स हों। निढाल होते वजूद के साथ आंखों में उम्मीद लिए वो इस तरफ देखने लगी। रोशनी धीरे धीरे करीब आती गई, जो कि गाड़ी की हेडलाइट्स ही थी। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी करीब आती गई और ऐन उसके बिल्कुल सामने एक झटके से रुकी थी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे ज़ारान हैदर ने बेहद हैरानगी से उस वीराने में तूफ़ानी बारिश में भीगती उस लड़की को देखा, जो रोशनी से बचने के लिए दोनों हाथ आंखों पर रखे खड़ी थी। वो तेज़ी से गाड़ी से उतरा था। बारिश की तेज़ बौछार ने उसे भी भिगो दिया था, मगर वो परवाह किए बिना तेज़ी से उस लड़की की तरफ बढ़ा, जो हेडलाइट्स की रोशनी में कांपती हुई दिखाई दे रही थी। कौन हैं आप और यहाँ क्या कर रही हैं? उसके करीब आते वो तशवीश और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ पूछने लगा था। सारा ने आंखों से हाथ हटाकर उसकी तरफ देखा। उसके बेहद करीब वो सितमगर खड़ा था, जिसकी खातिर वह वीराने में आई थी। उसका दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसके सीने से लग कर अपने तमाम जब्त खो दे। दूसरी तरफ ज़ारान उसे वहाँ देखकर शशता रह गया था। तुम? उसके मुंह से बेख्तियार निकला था। सारा कुछ कह ही नहीं पाई। दोनों हाथों से सर थामते वो लहरा कर नीचे गिरने लगी थी कि ना चाहते हुए भी वो उसे थाम गया था। सारा की आंखें बंद हो चुकी थीं। ज़ारान ने लब भैंचकर बाजू में मौजूद उस लड़की को गाड़ी की बैक सीट पर लटाया, जो पिछले कुछ अरसे से उसके रास्ते में आकर उसे तंग करती रहती थी। अब न जाने यहाँ कैसे पहुँच गई थी। सर, ये तो मिस सारा हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठे अब्दुल मन्नान के मुंह से हैरानगी से निकला। ज़ारान ने कोई जवाब नहीं दिया। सारा को पिछली नशिस्त पर लिटाने के बाद ज़ारान खुद अब्दुल मन्नान के साथ वाली सीट पर बैठ गया और उसे जल्द अज जल्द रेस्ट हाउस पहुंचाने का हुक्म दिया। अब्दुल मन्नान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते रफ्तार बढ़ा दी थी। ज़ारान की निगाहें बैक मिरर से नज़र आती गाड़ी पर थीं। ये गाड़ी मीडिया की थी, जो डैम पर कवरेज के लिए आई थी। तूफ़ानी बारिश शुरू की वजह से ज़ारान ने उन्हें भी रेस्ट हाउस में रुकने की इजाज़त दे दी थी। कुछ देर पहले तक तो इत्मीनान से गाड़ी में बैठा था, मगर अब उसका ये इत्मीनान तशवीश में बदल चुका था, क्योंकि अब गाड़ी में एक लड़की मौजूद थी। अगर मीडिया वाले देख लेते तो बाद में मसला बन सकता था, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं था कि वो एक लड़की की मौजूदगी को किस तनाजुर से देखते। इसलिए वो मीडिया की नज़र से उस लड़की की मौजूदगी को छुपाना चाहता था। रेस्ट हाउस पहुंचने का 20 मिनट का फासला अब्दुल मन्नान ने 10 मिनट में तय किया। जब तक उसने रेस्ट हाउस का दरवाज़ा तब तक ज़ारान शदीद नागवारी के एहसास के साथ सारा को अपने मजबूत बाजू में उठा चुका था। वो उसे अंदर एक कमरे में लाया और बेड पर लिटा दिया। रेस्ट हाउस अंदर से साफ सुथरा था। बेड पर लिटाने के बाद उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो कमरा रोशनी में नहा गया। बेड पर लेटी सारा पर नज़र डालते ही वो चौंक गया था। वो बेहोशी की हालत में भी कांप रही थी, उस तूफ़ानी बारिश में देर तक भीगने की वजह से और थकन की वजह से। ये कपकपी शुरू हुई, जो यकीनन नमूनिया की अलामत थी। ज़ारान ने आगे बढ़कर उसके माथे को छुआ तो वो तप रहा था। वो तशवीश में मुब्तला सोचने लगा कि क्या करे। यहाँ कोई डॉक्टर भी दस्तयाब नहीं था। इस तूफ़ानी बारिश में शहर का सफ़र भी नहीं किया जा सकता था। वो इन्हीं सोचों में गुम खड़ा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो अब्दुल मन्नान को खड़ा पाया। सर, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उसने मुअद्दब होकर पूछा। इस लड़की को तेज़ बुखार हो रहा है, कोई कंबल वगैरह यहाँ है तो वो ले आओ। और हाँ, मीडिया वाले पहुँच गए क्या? उसे हिदायत देते ज़ारान ने मीडिया वालों का भी पूछा। यस सर, आ गए हैं। मैंने उन्हें लेफ़्ट साइड वाले रूम्स में ठहराया है। अब्दुल मन्नान ने साबका अंदाज में जवाब दिया। ठीक है। और हाँ, किसी की नज़र तो नहीं पड़ी इन मोहतरमा पर? हमारी गाड़ी में सवार होते या उतरते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? ज़ारान ने याद आने पर पूछा। नो सर। अब्दुल मन्नान के जवाब पर वो सर हिलाता हुआ बेड पर लेटी सारा की तरफ मुतवज्जा हो गया था, जो अब भी नीम बेहोशी की हालत में कपकपा रही थी। ये हालत उसके जिस्म पर मौजूद गीले कपड़ों की वजह से लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। उसे बेड पर लेटाते अगरचा ज़ारान ने उसके भीगे वजूद से नज़रें चराते उसके ऊपर उसका दुपट्टा डाल दिया था, मगर दुपट्टा जो बारीक भी था और गीला भी उसके खूबसूरत वजूद को छुपाने में नाकाम था। इसलिए ज़ारान झिझक रहा था उसकी तरफ देखने से। ये लड़की इस जगह पर ऐसे बारीक दुपट्टे के साथ कैसे आ गई? कम से कम वजूद को ढकने के लिए कोई ढंग की चादर तो रखती। वो एक उचटती हुई निगाह उस पर डालते गुस्से से सोच रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी दौरान अब्दुल मन्नान कंबल ले आया तो ज़ारान ने उस पर कंबल डाल दिया था। ऐसा करते वक्त उसके वजूद की दिलकशी एक मर्तबा फिर से उसके सामने आया हुई थी, मगर वो पहले की तरह नज़रें चुरा गया था। वो इस उलझन में मुब्तला था कि वहाँ पहुँची कैसे थी। किसी काम से आई थी या उसका पीछा करते हुए आई थी, क्योंकि अब तक तो वो कुछ हद तक तो उसके पागलपन से वाकिफ़ था।
لیکن یہ جواب تو اسے تب مل سکتا تھا جب وہ ہوش میں آتی، مگر ہوش میں آنے کے فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا جب اس کی مدھم سی کرہ پر رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تیزی سے بیڈ کے قریب آ کر اسے دیکھنے لگا۔ نیند بے ہوشی میں کپ کپانے کے ساتھ ساتھ اب وہ ہلکا ہلکا کرا رہی تھی۔ وہ تشویش سے آگے بڑھ کر اس پر جھکتے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ مس سارا اٹھیں، آنکھیں کھولیں، کیا آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ تشویش کے ساتھ لہجے میں سرد پن بھی تھا۔ چند منٹ مسلسل چہرہ تھپتھپانے کے بعد بھی جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو زاران نے کچھ جھجکتے ہوئے کمبل کے اندر سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ باہر نکالے اور اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے رگڑ کر گرمائش دینے لگا۔ کچھ منٹوں بعد وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ زاران گہری سانس لیتے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ جب وہ ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ زاران چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی مگر چہرے کے تاثرات یوں تھے جیسے متلی فیل ہو رہی ہو۔ اپنا دوسرا ہاتھ منہ پر رکھتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو زاران نے جلدی سے سہارا دیا۔ اس دوران وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ اسی دوران لائٹ بھی چلی گئی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی میں وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وامٹنگ فیل ہو رہی ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ جواب دینے کے بجائے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھامتے وہ کانپتی ہوئی اس کے اتنا نزدیک ہوئی کہ سینے سے لگ گئی، یوں جیسے سردی سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ کمبل چادر سب اتر چکا تھا۔ گیلے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تمام مگر اندھیرے کی وجہ سے زیادہ واضح نہیں۔ زاران اس کے اتنا نزدیک آنے پر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا تھا۔ اس کے وجود کے لمس نے اسے عجیب سے احساسات و کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جتنا بھی مضبوط کردار اور عورتوں سے دور رہنے والا تھا مگر تھا تو ایک مرد نہ، جس سے عورت کی قربت اگر مکمل طور پر بہکا نہیں سکتی تھی تو عجیب سے احساسات میں مبتلا ضرور کر دیا تھا۔ وہ بھی اسی حالت میں ساکت بیٹھا تھا جب کھلی کھڑکی تیز ہوا کے ایک زوردار تھپیڑے سے بجی تھی۔ باہر سے ایک روشنی کی لہر چمکی تھی۔ زاران نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ شاید آسمانی بجلی کی چمک تھی جس نے ایک پل کے لیے پورے کمرے کو روشن کر دیا تھا اور زاران کو جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی تھی۔ اسی وقت لائٹ بھی آ گئی تھی۔ خود کو اس کے اتنا نزدیک دیکھ کر وہ اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ محترمہ، ہوش میں آئیں، کیا کر رہی ہیں؟ وہ پیچھے ہٹتا قدرے درست لہجے میں یوں کہا جیسے خود کو بھی کسی کمزور لمحے کی زد میں آنے سے روکنا چاہ رہا ہو۔ لیکن سامنے موجود نرم و نازک دلکش وجود کسی بھی سخت مرد کو پگلانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن وہ زاران حیدر تھا۔ اسے نفس پر قابو پانا آتا تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران کئی لڑکیوں نے اس کی طرف پیش رفت کی کوششیں کی تھیں۔ وہ چاہتا تو اس آزاد معاشرے کی عورتوں کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا مگر اس کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ اس نے خود کی حدود قائم کر دی تھیں۔ حرام حلال کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اصول بنا لیے تھے جن کی وجہ سے وہ اپنے کردار کو مضبوط کر پایا تھا اور اپنے اس کردار کی مضبوطی پر اسے فخر تھا۔ ورنہ اس اکیلے کمرے میں ایک خوبصورت دوشیزہ کی موجودگی میں کوئی خود پر کیسے قابو پا سکتا تھا؟ سخت جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس نے سارا کی طرف دیکھا تھا جبکہ وہ اپنی آنکھیں اس پر جمائے یکٹک اسے یوں بے تاثر انداز میں دیکھ رہی تھی جیسے اس کا ذہن ابھی بھی بے ہوشی سے بیدار نہیں ہوا تھا۔ بڑی بڑی گہری آنکھیں بخار کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بھیگے ہوئے سلکی بال کچھ پشت پر اور باقی لٹوں کی صورت میں چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ آپ یہاں اس جگہ پر کیا کر رہی تھیں؟ کیسے آئی ہیں؟ وہ جو کب سے اس کی وہاں موجودگی کی وجہ جاننے کے لیے بے قرار تھا ضبط ہوتا تیکھے لہجے میں پوچھنے لگا مگر وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا سر تکیے پہ گرا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دیں مجھے اس کا۔ اسے پھر سے غنودگی میں جاتا دیکھ کر ضبط ہوتا تیز لہجے میں پوچھنے لگا مگر اس کے بار بار پوچھنے پر بھی سارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے کپ کپاتی رہی۔ زاران گہری سانس لے کر اپنی منتشر اعصاب کو کنٹرول کرنے لگا۔ اٹھو، تمہارے کپڑے گیلے ہیں، انہیں چینج کرو ورنہ بخار اور بڑھ جائے گا۔ وہ جھلاہٹ بھرے لہجے میں اسے کہہ رہا تھا مگر وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی رہی تو مجبوراً زاران کو آگے بڑھ کر اس کے شانوں سے پکڑتے جھنجھوڑنا پڑا۔ اس کے جھنجھوڑنے پر سارا نے سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ زاران حیدر کا دلکش وجیح چہرہ اس کے بالکل سامنے تھا، وہ چہرہ جس پر اس کا دل بری طرح سے فضا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے دیکھنے پر زاران نے اپنی بات دہرائی تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے، یہ گیلے کپڑے پہنے رکھو گی تو مزید سردی لگے گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، وہ اٹھ کر بیٹھتے ایک نظر اپنے گیلے کپڑوں پر ڈالتی بھی ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ زاران نے چند لمحے سوچا پھر عبد المنان کو بلا کر گاڑی سے اپنا بیگ لانے کو کہا جس میں اس کا کل صبح یہاں سے روانہ ہوتے وقت پہننے کے لیے ایک ڈریس رکھا ہوا تھا۔ عبد المنان نے بیگ لا کر دیا تو زاران نے بے حد خراب موڈ کے ساتھ اپنا ڈریس نکال کر سارا کی طرف بڑھایا۔
وہ اپنی انتہائی پرسنل استعمال کی چیزیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کسی ملازم کو بھی کچھ دینا ہوتا تو نئی چیز خرید کر دیتا، مگر اپنے ذاتی استعمال کی نہیں۔ اس لڑکی کی طبیعت کے پیش نظر اس نے بعد میں ناخواستہ اپنا ڈریس اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ سارا ڈریس لے کر واش روم میں چلی گئی جو بائیں طرف تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک جینس پر مشتمل اس مردانہ ڈریس کو پہن کر اس نے واش روم کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ خرابی طبیعت کے باوجود ہونٹوں پر دل نشین مسکان آ ٹھہری تھی۔ زاران حیدر، تمہارا ڈریس میرے پاس آ گیا ہے تو دیکھنا ایک دن ایسے ہی میں تمہاری زندگی میں بھی شامل ہو جاؤں گی۔ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اندر عجیب سی سرخوشی اور سرور اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بازو فولڈ کرنے کے بعد اسی طرح جینس کے پائنچوں کو بھی فولڈ کیا اور شرٹ کے بٹن بھی بند کرنے چاہے، مگر نہ جانے کیا مسئلہ تھا، ہاتھ گیلے تھے یا بٹن سخت تھے، وہ بند نہیں کر پائی، اسی لیے چھوڑ دیا۔ چادر تو ہوا کے طوفان کے ساتھ اڑ گئی تھی، اب وجود پر شیفون کا دوپٹہ ہی تھا جو کپڑوں کی طرح گیلا تھا۔ ایسے بغیر دوپٹے کے زاران کے سامنے جانے کا سوچ کر چہرے پر شرم سے لالی چھائی تو اس نے گیلا دوپٹہ لپیٹ لیا، مگر وہ خشک کپڑوں کو بھی گیلا کرنے لگا تھا، اس لیے جلدی سے اتار دیا اور کچھ سوچ کر بالوں کو دونوں اطراف سے ایسے پھیلایا کہ وجود کی چھپ جائے۔ چہرے پر حیا کی سرخی سجائے نظریں جھکائے وہ کچھ جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ زاران جو صوفے پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا، اس پر نظر پڑتے ہی چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا جائزہ لینے لگا اور پھر جیسے ٹھٹک گیا۔ بلیک جینس اور بازوؤں سے فولڈ کی گئی وائٹ شرٹ جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، بکھرے ریشمی بالوں اور دلکش نقوش والے معصومیت بھرے چہرے کے ساتھ وہ نازک سی بچی لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس اس کے وجود پر کافی لوز تھا۔ وائٹ شرٹ۔ سارا نے بے اختیار اپنی طرف دیکھا تو چہرے پر سرخی چھا گئی۔ کیا مشکل تھی اس میں؟ خود پر جبر کرتے 1 منٹ میں ہی وہ ناپسندیدہ کام سر انجام دیتے پیچھے ہٹا تھا۔ سارا شرمندہ ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب جواب دو مجھے، یہاں کیسے آئی اور کیوں آئی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں وہ سوال پوچھا جس کا جواب جاننے کے لیے وہ کب سے بے قرار تھا۔ لہجے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ کتنا ضبط کر چکا تھا خود پر۔ سارا کا دل خوف سے سکڑ کر پھیلا تھا، سچ بتانے پر نہ جانے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں محترمہ آپ سے۔ اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ سخت لہجے میں بولا، آپ کے لیے۔ وہ نظر جھکا کر دھیمے لہجے میں اٹک اٹک کر بولی، کیا؟ زاران کو اس کی بات پر زوردار جھٹکا لگا، دماغ چند سیکنڈ کے لیے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ تم میری وجہ سے یہاں آئی؟ حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثر والے لہجے میں اس نے پھر سے استفسار کیا تو سارا نے جھکی نظروں کے ساتھ جرم قبول کرنے کے انداز میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ زاران چند لمحے تو حیرانگی سے دیکھتا رہا، پھر اس کے وجی دلکش چہرے کے تاثرات یکدم تبدیل ہوئے۔ حیرت کی جگہ غصے نے لے لی، کشادہ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ لڑکی، کیا تمہارے گھر والوں کو تمہاری ان حرکتوں کا پتہ ہے؟ اس کا لہجہ سرد و سنجیدہ ہی نہیں بلکہ طیش لیے ہوئے بھی تھا۔ سارا نے لب کاٹتے ہوئے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تو وہ اسے ملامت کرتی اور آگ برساتی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اوہ گاڈ، نہ جانے تم جیسی بیوقوف لڑکیوں کے سر میں ایسے خناس کیسے جاگ اٹھتے ہیں، اپنے والدین کی عزت، اپنی آبرو سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہو۔ زاران کا لہجہ تلخی و غضبناکی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ سوچو ذرا، اگر میرے بجائے کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جاتی تم، تو اب تک کیا کیا ہو چکا ہوتا تمہارے ساتھ۔ عزت تو جاتی ہی جاتی جان سے بھی ہاتھ دھو ہی بیٹھتی، خود تو موت کی شکل میں نتیجہ حاصل کر لیتی، پیچھے گھر والے بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ زاران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تھپڑوں سے اس پاگل لڑکی کے ہوش ٹھکانے لگا دے جو اتنی دور اس ویرانے میں بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں سر، اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ سر اٹھا کر بے بسی سے بولی۔ اس کی بے باکی پر وہ پہلے تو ششدر رہ گیا تھا، پھر یکدم مشتعل ہوا تھا۔ شٹ اپ، اس طرح کی واہیات باتیں مجھے بالکل پسند نہیں۔ تم جیسی بیوقوف لڑکیوں کی عقل تب تک راہ راست پر نہیں آتی جب تک کوئی بڑی ٹھوکر نہ لگے۔ جانتی ہو تمہاری اس حماقت کی وجہ سے کتنی مشکل ہو رہی ہے مجھے؟ یہاں پر میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر کوئی تمہیں یہاں دیکھ لے میرے ساتھ تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرا امیج، میری ریپوٹیشن تباہ ہو جائے گی۔ وہ سخت مشتعل انداز میں اسے لعنت ملامت کر رہا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے آنسو بہاتے خاموشی سے اس کی پھٹکار سن رہی تھی۔ اس کی یہ خاموشی اور مگرمچھ کے آنسو زاران کے غصے کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ سخت غصے میں کھولتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، اس کا ہر قدم سارا کا دن لرزائے جا رہا تھا۔ زاران حیدر کے اتنے
سخت ریاکشن کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اب تک وہ جتنے ضبط اور نرمی سے اس سے پیش آیا تھا یا اس کی اچھائی کی شہرت سنی تھی، اس سے اسے لگا تھا کہ شاید اسے غصہ کم آتا ہے، اس لیے زیادہ سخت ریاکشن نہیں دے گا۔ مگر اب اس کا سرخ چہرہ اور آگ برساتی نگاہیں سارا کی تمام خوش فہمیوں کو دور کرتی اس کا دل دہلائے جا رہی تھیں۔ وہ کبھی خوفزدہ نگاہوں سے کمرے میں غصے ٹہلتے زاران کو دیکھتی اور کبھی ڈر کر سر جھکا لیتی۔ دوسری طرف زاران مشتعل انداز میں چکر کاٹتے زاران کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا اور قدم فوراً رک گئے۔ اس نے اپنی سحر انگیز مگر اس وقت شعلے برساتی نگاہیں سارا کے جھکے چہرے پر گاڑی۔ یہ بتاؤ لڑکی، تمہیں یہاں میرے وزٹ کا کیسے پتہ چلا؟ زاران نے اچانک چپتے مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ اس سوال نے سارا کے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ فوری طور پر سمجھ نہ آیا کہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ وزٹ والی بات اگرچہ اسے عبد المنان سے پتہ چلی تھی، مگر وہ اس کا نام نہیں لے سکتی تھی، ورنہ اس بیچارے کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ ہو سکتا تھا نوکری چلی جاتی۔ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اسے لگا شاید وہ اس کے جواب کو سچ مان لے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس جواب پر اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر میرے وزٹ کے بارے میں وزٹ سے پہلے کچھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ میرا شیڈیول سیکرٹ ہوتا ہے، لہٰذا سچ سچ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا؟ قریب آ کر سرد لہجے میں کہتا وہ سارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے واقعی شٹ اپ، صرف اور صرف سچ جانا ہے مجھے۔ کس نے بتایا تمہیں؟ کس کے کہنے پر یہاں آئی ہو؟ تم کیا میرے کسی دشمن نے بھیجا ہے مجھے اپنے حسن سے لبھانے کے لیے؟ زاران حیدر نے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے جھک کر اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا، جبکہ لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر نہ صرف اس کے کلون کی مہک سارا کے حواسوں پر چھانے لگی تھی، بلکہ وجود میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کسی نے نہیں بتایا، مجھے صحیح سے یاد نہیں، شاید اس روز آپ کے آفس میں کسی سے سنا تھا۔ آپ کو یقین نہیں تو بے شک مجھے جیل میں ڈلوا دیں یا میری جان لے لیں، میں آخری سانس لیتے ہوئے بھی یہی بولوں گی کہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اب کی بار ہمت کرتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی نم آنکھوں سے کہہ گئی، شٹ اپ، مجھے تم جیسی بے باک اور بولڈ لڑکیاں سخت ناپسند ہیں۔ اس کا اظہار محبت اسے ایک بار پھر مشتعل کر گیا تھا۔ مت کریں مجھے پسند، بس صرف شادی کر لیں، خدا کی قسم کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، صرف اور صرف بے پناہ محبت کروں گی آپ سے۔ اس بار وہ بہت بڑی ہمت کر گئی تھی۔ زاران حیدر بھونچکا رہ گیا تھا۔ تم جیسی ڈھیٹ لڑکی لا علاج ہے، کسی طرح یہ رات گزر جائے، کل کرتا ہوں تمہارا کوئی علاج، پھر دوبارہ اسی طرح کسی غیر مرد سے ایسی بیہودہ بکواس نہیں کرواؤ گی۔ وہ دانت پیس کر بولتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگا تھا کہ یک دم رکا۔ سنو لڑکی، اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ اسے سخت لہجے میں وارننگ دے رہا تھا۔ میں اکیلی نہیں رہوں گی کمرے میں، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ روحاں سے لہجے میں تیزی سے بولی تو زاران چند لمحے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر واپس آنے کا بول کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ گہرے سانس لے کر اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگی۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اسے ہنوز بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اسے نظر انداز کرتے وہ صوفے کی طرف جانے لگا تھا جب سارا نے اسے پکار لیا۔ مجھے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کرا کر بولی۔ میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں، سونے کی کوشش کرو، زاران نے تلخ لہجے میں جواب دیا اور خود صوفے پر جا بیٹھا۔ سارا خاموشی سے لیٹ گئی۔ زاران بھی صوفے پر لیٹ کر چکا تھا، مگر اس کا لمبا چوڑا وجود اس صوفے پر پوری طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو پایا۔ وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف سارا بھی اسی تگ و دو میں تھی، کیونکہ زاران حیدر کی تفتیش سے بچنے کے لیے اس نے سر درد کا بہانہ تو کیا تھا، مگر اب واقعی سر میں درد محسوس ہو رہا تھا، جو کہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ جبکہ درد کی شدت ناقابل برداشت ہونے لگی تو وہ اٹھ بیٹھی اور زاران کی طرف دیکھنے لگی جو سیدھا صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ بند آنکھوں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا تو وہ آنکھیں کھول کر گردن گھماتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے محترمہ؟ اس کا لہجہ سخت جھلاہٹ بھرا تھا۔ مجھے سخت سر درد ہو رہا ہے، میں سو نہیں پا رہی اتنی شدید درد میں، وہ روحاں سی ہوتی کہہ رہی تھی۔ کیا کروں میں اب آپ کے لیے؟ یہاں کوئی ڈاکٹر دستیاب نہیں جسے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور نہ ہی ہاسپٹل ہے۔ اس علاقے میں آپ خود بھی دیکھ چکی ہوں گی، یہاں اس ویران علاقے میں آ کر جو اتنا بڑا کارنامہ آپ سر انجام دے چکی ہیں، اب خود کو چپ چاپ کوستے صبح تک یہ درد برداشت کریں، کھردرے لہجے میں کہتا وہ پھر سے آنکھیں موند گیا تھا۔ سارا نے بے بسی کے عالم میں اس کی باتیں سنی۔
اس کا درد کوئی عام درد نہیں تھا، یہ مائگرین کا درد تھا جو اتنا شدید ہوتا تھا کہ جب تک وہ میڈیسنز نہ لیتی تب تک آرام آنا ناممکن ہوتا تھا۔ گھر میں تو میڈیسن موجود ہوتی تھی، مگر یہاں آتے وقت وہ پرس میں رکھنے کا خیال نہیں آیا تھا، جس پر اب شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ درد سے کراتے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دباتے کچھ دیر تو وہ بے آواز روتی رہی، مگر جب خود پر اختیار نہ رہا تو اونچی سسکیاں نکلنے لگیں جو کچھ فاصلے پر لیٹے زاران حیدر کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھیں۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایسی مشکل صورتحال میں پھنس گیا تھا جہاں سے وہ خود کو چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ لڑکی کسی مصیبت کی طرح اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ انسانیت اور اپنی نرم فطرت کے تحت وہ اس سے نرمی برتنے پر مجبور تھا۔ وہ تکلیف میں تھی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا کرے۔ نہ کوئی میڈیسن دستیاب تھی اور نہ ہی ڈاکٹر۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ چھوٹی بچی ہیں کیا جو سر درد بھی برداشت نہیں کر پا رہی؟ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے مائگرین کا درد ہوتا ہے، یہ بہت شدید ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے گویا ہوئی تو چند پل وہ چپ رہ گیا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کے قریب آیا۔ کب سے ہے یہ مائگرین کا مسئلہ؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ 2 سالوں سے، سارا نے سسکی لے کر جواب دیا۔ علاج نہیں کروایا؟ زاران نے دوسرا سوال کیا۔ کروایا ہے مگر مکمل ختم نہیں ہوتا۔ سسکیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا ہوگا؟ بہرحال کس چیز سے آرام آتا ہے؟ اسے درد سے نڈھال ہوتا دیکھ کر اب کہ وہ ذرا نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میڈیسن۔ تکلیف کی شدت سے یک لفظی جواب دیا۔ میڈیسن دستیاب نہ ہو تو پھر کس چیز سے آئے گا؟ وہ گہری سانس لے کر پوچھ رہا تھا۔ شاید قہوہ؟ آہا! جواب دیتے منہ سے کرا نکلی۔ زاران ایک نظر اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عبد المنان سامنے والے کمرے میں تھا۔ زاران نے اسے فوری قہوہ بنا کر لانے کو کہا۔ چائے کا سامان گاڑی میں موجود تھا۔ 5 منٹ میں وہ قہوہ بنا کر لے آیا تھا۔ زاران نے کپ اسے پکڑایا اور خود صوفے پر آ بیٹھا۔ سارا نے بمشکل 5 منٹ میں وہ قہوہ بنا کر لے آیا تھا۔ زاران نے کپ اسے پکڑایا اور خود صوفے پر آ کر بیٹھا۔ سارا نے بمشکل آدھا کپ ختم کیا اور کپ رکھ دیا۔ پورا ختم کرو۔ وہ اٹھ کر قریب آیا اور کپ اٹھا کر اسے پکڑانے لگا تھا، مگر وہ کپ پکڑنے کے بجائے منہ پر ہاتھ رکھتے بیڈ سے اتری اور لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم میں جا کر واش بیسن پر جھک کر کے کرنے لگی۔ زاران چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ منہ صاف کرنے کے بعد پلٹی اور چلتے ہوئے دروازے کا سہارا لیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زاران نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ بغیر دوپٹے کے اس کا لمس اسے پھر سے عجیب احساسات میں مبتلا کر گیا تھا۔ خود پر قابو پاتے وہ اسے بیڈ تک لایا اور سہارا دے کر لٹا دیا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ مدھم لہجے میں کہتی پھر سے آنسو بہانے لگی، جو چند پل سوچنے کے بعد اپنے اصولوں کے ہر برخلاف ایک فیصلہ کرتے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے تندور کی طرح دہکتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ دمانے لگا۔ سارا چند لمحے تو ہک دک رہ گئی، پھر اس درد میں بھی ایک غیر محسوس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر زاران حیدر نے اپنے اصولوں کے برخلاف ساری رات ایک اجنبی لڑکی کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دباتے ہوئے گزاری۔ وہ جب بھی ہاتھ ہٹاتا سارا ایک کراہ کے ساتھ آنکھیں کھول دیتی، لہٰذا مجبوراً اپنی نیند قربان کیے وہ اس کا سر دباتا رہا۔ جیسے ہی صبح کے 4 بجے اور زاران کو یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں ہے تو وہ گہری سانس لیتے اس کے سرہانے سے اٹھ کر صوفے پر آ لیٹا تھا۔ ساری رات کی بے آرامی کی وجہ سے جلد ہی آنکھ لگ گئی تھی، پھر عبد المنان کے دستک دینے پر ہی کھلی۔ زاران نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ٹائم دیکھنے کے بعد نظر بیڈ کی طرف اٹھی تھی۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ سینے تک اوڑھا ہوا کمبل ہٹ چکا تھا مگر وہ بہکنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ رات کی طرح اب بھی وہ نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا، تاہم دروازہ کھولنے سے پہلے وہ کمبل کو گردن تک اس کے وجود پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ سر آج کھلی کچہری ہے، لوگ آفس میں آ چکے ہوں گے، کب تک چلنا ہے؟ دروازے پر کھڑے پیے عبد المنان نے اس سے استفسار کیا۔ تم کچھ دیر تک چلنے کی تیاری کرو، میں فریش ہو لوں۔ وہ ہاتھ سے بکھرے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ اوکے سر، اور ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ مؤدب انداز میں سر ہلا کر عبد المنان نے اگلا سوال کیا۔ میرے لیے جسٹ کافی کا کپ، اور ان محترمہ کے لیے چائے کے ساتھ بریڈ یا جو بھی دستیاب ہو۔ اور ہاں، میڈیا والے چلے گئے؟ اسے ہدایت دینے کے ساتھ زاران نے پوچھا بھی۔ جی سر، وہ صبح 8 بجے ہی چلے گئے تھے۔ عبد المنان کے جواب پر وہ سر ہلا کر بیڈ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں عبد المنان اس کے کمرے میں آئے۔ وہ شاور لے کر نکلا تو وہ ابھی بھی اسی طرح سوئی ہوئی تھی۔ شاور کے بعد اسے وہی کپڑے پہننے پڑے تھے جو وہ پہلے پہنے ہوئے تھا، کیونکہ رات نیو ڈریس سارا کو دینے کے بعد اس کے پاس اور کوئی ڈریس نہیں بچا تھا۔ تیار ہوتے ہوئے مرر میں اس کی گھورتی نظریں سارا پر ہی تھیں، جو کسی مصیبت کی طرح اس کے گلے پڑ گئی تھی۔
دانت بھیجकर وہ خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا جب سارا کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ زاران حیدر کی بھوری آنکھوں نے اس کے بعد جو قیامت خیز منظر دیکھا تھا وہ وہی پتھر کا ہو گیا تھا۔ پرفیوم والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا تھا۔ سارا نے بھرپور انگڑائی لی تھی اور جب سارا کی نظر انگڑائی لیتے اور جمائی لینے کے بعد اپنے حلیے پر پڑی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نظریں تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے زاران کی طرف اٹھی تھی مگر اسے اپنے پرفیوم کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ شکر پڑتی جلدی سے اپنی شرٹ ٹھیک کرنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کے واش روم میں اپنا خشک ڈریس پہن کر اس نے زاران حیدر کا ڈریس بڑی محبت سے طے کیا اور کمرے میں آئی۔ آپ تو امیر ہیں، بہت ڈریسز ہوں گے آپ کے پاس، کیا آپ کا یہ ڈریس میں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں؟ اس کی بات پر صوفے پر بیٹھے زاران نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے کھڑی سینے سے اس کے طے شدہ کپڑے لگائے وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ رکھ لو، ویسے بھی تم پہلی فرد ہو جس نے میری کوئی پرسنل چیز استعمال کی ہے، اب واپس ویسے بھی میں نہیں لے سکتا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ریئلی؟ کیا میں اکلوتی خوش نصیب ہوں جس نے آپ کی کوئی پرسنل چیز یوز کی ہے؟ وہ چہک کر کہتی تصدیق چاہ رہی تھی۔ زاران چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ زاران نے اٹھ کر کھولا تو عبدالمنان ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ اس سے ٹرے لینے کے بعد زاران نے دوبارہ بند کر دیا تھا دروازہ۔ تمہارا بخار کیسے ہے اب؟ ٹرے ٹیبل پر رکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا کم ہو گیا مگر اتنا نہیں مکمل، گھر جا کر میڈیسن لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ بے تکلفی سے ٹرے سے بیڈ پر بریڈ اٹھاتے لاپرواہی سے بولی تھی، دیکھو میری بات سنو، تم اچھی لڑکی ہو مگر ناسمجھ اور امیچور ہو، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ کسی مصیبت میں پھنسو۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ اتنی سنسان خطرناک جگہ پر بھی تم محفوظ رہی۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہو۔ جو لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں وہ نہ صرف خود نقصان اٹھاتی ہیں بلکہ والدین کی بھی بدنامی کا سبب بنتی ہیں، لہٰذا میں تمہیں پرسنلی طور پر نصیحت کر رہا ہوں، سنبھل جاؤ۔ ابھی تمہاری ایج صرف پڑھائی پر فوکس کرنے کی ہے، شادی اور دوسری چیزوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ امید ہے تم میری بات کو سمجھو گی اور آئندہ اس طرح کی حرکتوں سے گریز کرو گی۔ وہ کافی پیتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ اس کے اس لیکچر پر سارا کو سخت غصہ آیا۔ اپنے تاثرات چھپانے کے لیے وہ منہ سے چائے کا کپ لگا گئی۔ میری بات پر عمل کرو گی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی، مگر ایک شرط پر۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، تم اب شرطیں رکھو گی؟ وہ آئیبرو اچکا کر اسے گھورتے ہوئے بولا، کوئی مشکل نہیں، چھوٹی سی عام سی شرط ہے سر۔ سارا کا انداز منت بھرا تھا۔ ٹھیک ہے بتاؤ۔ وہ گہری سانس لے کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہار مان گیا۔ آپ میرا نمبر ان بلاک کریں گے اور روزانہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے، یعنی مجھ سے بات کریں گے۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تھی، ٹھیک ہے میں نمبر ان بلاک کر دوں گا مگر روزانہ ٹائم دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ تم جانتی ہوگی میں جس پوسٹ پر ہوں اس میں بعض اوقات خود کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پاتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آپ روزانہ ٹائم مت دیں مگر جب بھی آپ کو آسانی ہو ٹائم ہو آپ میرے میسج کا رپلائی کر دیجیے گا، بس میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ وہ جلدی سے بولی تو زاران اس بات میں سر ہلا گیا۔ پھر کریں نا ان بلاک سر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں پر سگنل نہیں ہے، شہر جا کر دوں گا۔ وہ فون جیب میں رکھتے ہوئے بولا، واقعی کریں گے نا؟ بھول تو نہیں جائیں گے کہیں؟ وہ اسے یقین دہانی چاہتی تھی۔ لڑکی، تمہیں میری بات پر یقین نہیں؟ وہ جو اتنی دیر سے خود پر ضبط کیے اس سے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا اب مزید نرمی نہ دکھا سکا۔ اوکے سر، مجھے یقین ہے۔ اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر وہ جلدی سے کہتی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تھی۔ زاران نے دانت کچکچاتے ہوئے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا تھا جو ایک اسسٹنٹ کمشنر کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرنے کے بعد اب مزے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ لڑکی، تم ایسے حلیے میں جاؤ گی؟ ناشتے کے بعد جب وہ روانہ ہونے لگے تو زاران نے اس کا باریک دوپٹہ دیکھ کر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، میرے پاس صرف یہی ہے۔ وہ سرخ پڑے چہرے کے ساتھ نظر جھکا کر بولی، ساتھ ہی دوپٹے کو غیر محسوس انداز میں سینے پر درست کرنے لگی، مگر شفون کا یہ باریک دوپٹہ کسی کام کا نہ تھا۔ تم اسی دوپٹے میں یہاں آئی ہو؟ زاران حیدر کو نہ جانے کہ اس کے حلیے پر اعتراض ہو رہا تھا۔ چادر تھی میرے پاس مگر وہ طوفان میں اڑ گئی۔ سارا کے بتانے پر وہ گہری سانس بھرتا اپنا کوٹ اتارنے لگا تھا۔ یہ لو، اسے پہن لو۔ وہ جو حیرت سے اسے کوٹ اتارتا دیکھ رہی تھی اب اس کے اپنی طرف بڑھانے پر خوشگوار احساس میں گھر کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، پہنو اسے۔ وہ بیزاری سے اسے جھڑک کر بولا تو وہ جلدی سے رخ موڑ کر کوٹ پہننے لگی۔ دیرہ نواب سے واپسی کا سفر بس کی نسبت کار میں جلدی طے ہوا۔ زاران حیدر نے اسے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ڈراپ کیا اور اس کے شکریہ کے جواب میں کچھ کہے بنا گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی تو سامنے تخت پر بیٹھی اماں تیر کی طرح اس کی طرف لپکیں۔ کہاں رات گزار کر آ رہی ہو تم؟ ہاں،
اور یہ کوٹ کس کا پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ سارا خوف سے اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑا تھیلا نیچے گر گیا جس میں زاران حیدر کے کپڑے تھے۔ اماں نے جھک کر وہ تھیلا اٹھایا۔ مردانہ کپڑے دیکھ کر ان کے چہرے پر زلزلے کے آثار آئے تھے۔ بولو، جواب دو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی چپ پر وہ مزید وحشت زدہ کیفیت میں اسے پیٹنا شروع ہو گئی تھیں، جبکہ وہ چند لمحے تو خاموش کھڑی مار کھاتی رہی، پھر یکدم آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تو لہرا کر نیچے جا گری۔ ڈیرہ نواب کے وزٹ کے بعد وہ سیدھا آفس آیا تھا۔ تمام کام معمول کے مطابق سر انجام دینے کے بعد جب شام 7 بجے وہ گھر پہنچا تو اس وقت صرف اور صرف آرام کی خواہش تھی۔ بٹلر چونکہ کھانا لگا چکا تھا اس لیے مجبوراً تھوڑا سا کھانا پڑا۔ کھانے کے بعد وہ سیدھا بیڈ روم میں آ کر سو گیا تھا۔ پھر نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کے روم کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اسے سخت غصہ آیا جب وہ رات نوکروں کو ہدایت کر چکا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پھر کون آ گیا تھا دروازہ بجانے؟ بعد میں ناخواستہ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سر، آپ کے پی اے نیچے ڈرائنگ میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ملازم کو ڈانٹتا اس کے خراب تیور دیکھ کر ملازم فوراً بولا تھا۔ زاران چونک اٹھا۔ عبدالمنان غیر ذمہ دار شخص نہیں تھا جو ایسی اتنی صبح آ کر اسے ڈسٹرب کرتا۔ یقیناً کوئی بڑا مسئلہ تھا۔ ملازم کو آنے کا کہہ کر وہ جلدی جلدی لباس چینج کرتے ڈرائنگ روم میں آیا تو صوفے پر بیٹھا عبدالمنان اسے دیکھ کر تیزی سے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا عبدالمنان، خیریت؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ معذرت خواہ ہوں اتنی صبح آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، مگر خبر ہی ایسی تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے سوشل میڈیا دیکھا؟ معذرت خواہانہ انداز میں کہنے کے بعد اس نے سوال کیا تو زاران کے جس کے چہرے پر اب پریشانی کے تاثرات ابھرنے لگے تھے نفی میں سر ہلایا۔ عبدالمنان نے فوراً ہی جیب سے موبائل نکال کر آن کرتے سامنے کیا تو اسکرین پر موجود خبر پر نظر پڑتے ہی زاران حیدر کے سر پر آسمان گر پڑا۔ بہاولپور کا اسسٹنٹ کمشنر زاران حیدر جو کل سرکاری وزٹ پر نواب کوٹ گیا، وزٹ سے فارغ ہونے کے بعد نواب کوٹ میں موجود ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس میں کسی لڑکی کے ساتھ تھا، ساتھ ہی ایک مدھم سی تصویر بھی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب